الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ جس عقیدے پر کسی قسم کی کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ایک ہے نبوت اور ایک ہے کار نبوت، ایک ہے نبی اور ایک ہے نبی کا کام۔ نبوت کا دروازہ بند فرما کر اللہ نے نبوت کا کام علماء امت کے کندھوں پر لاد دیا ہے۔ جو کام پیغمبر کے ذمہ تھا وہ کام اب علماء کے ذمہ ہے۔ پیغمبر ہر قسم کی قربانی دیتے اور امت کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتے۔ آج علماء کی ذمہ داری ہے اللہ سے عافیت مانگیں، اللہ سے آسانی مانگیں، اللہ سے آرام اور راحت اور سکون مانگیں اور دین کا کام کریں۔ اور اگر کوئی اللہ کی طرف سے مشکل پریشانی ہو اس کو برداشت کریں، لیکن دین کے کام کو نہ چھوڑیں۔ دنیا بہت مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی کے لیے آخرت تباہ نہ کریں، بلکہ آخرت کے لیے اس مختصر کی زندگی کو قربان کرنا سیکھیں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے علوم نبوت کی دولت سے نوازا ہے۔ ضروری ہے علم نبوت بھی حاصل کریں، فکر نبوت بھی حاصل کریں۔ ایک ہے کڑن اور درد اور ایک ہے دین کا علم، یہ دو باتیں الگ الگ ہیں۔ بسا اوقات ایک شخص کے پاس درد اور کڑن ہوتی ہے لیکن علم نہیں ہوتا، اور بسا اوقات ایک بندے کے پاس علم ہوتا ہے لیکن کڑن اور درد نہیں ہوتی۔ تو ان دونوں کا جمع ہونا ضروری ہے کہ علم بھی ہو اور ساتھ کڑن اور درد بھی ہو۔ اگر آدمی کے پاس درد اور کڑن ہو، علم نہ ہو، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مثال آپ ذہن نشین فرما لیں۔ ایک بڑھیا ہیں، درد بھی ہے، کڑن بھی ہے، غم سے دل بھرا ہوا ہے۔ ان کے گھر میں کوئی باز تھا، وہ اڑا اور باز گرا۔ اس نے اس باز کو دیکھ لیا۔ اس بڑھی عورت نے دیکھا کہ باز کی چونچ بڑی ہوئی تھی۔ اس نے کہا دیکھو اس کی چونچ کتنی لمبی ہو گئی ہے، اس کے مالک نے کبھی اس کے چونچ کو ٹھیک بھی نہیں کیا، اس نے چونچ کو کاٹ دیا۔ پھر کہا دیکھو اس کے ناخن کتنے بڑے ہوئے ہیں، اس کے ناخن کبھی کسی نے نہیں کاٹے، وہ ناخن بھی کاٹ دیا۔ پھر اس نے کہا دیکھو بال کتنے بڑے ہیں، کبھی اس کی حجامت ہی کسی نے نہیں کی، اس کی حجامت بھی کر دی۔ تو جب باز کے بال بھی کاٹ دیں، باز کی چونچ بھی کاٹ دیں، باز کے ناخن بھی کاٹ دیں پنجے، تو نہ وہ اڑ سکتا ہے نہ شکار کر کے کھا سکتا ہے۔ اس بڑھیا کے پاس غم تو تھا لیکن غم کے ساتھ علم نہیں تھا، تو جس کو وہ اصلاح سمجھ رہی تھی وہی فساد تھا۔ تو اگر کڑن ہو اور علم نہ ہو تو پھر یہ نقصان ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے پہلے کہا یہ بات میں کیوں سمجھا رہا ہوں؟ بعض لوگوں میں کڑن ہوتی ہے، علم نہیں ہوتا، وہ حدود شریعت سے نیچے گر جاتے ہیں، حدود شریعت سے نیچے اتر جاتے ہیں۔ وہ موجودہ امت کے طبقات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن امت کے اس طبقے کو سابقہ طبقے سے جوڑنے کی کوشش نہیں کرتے، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ علامات قیامت میں سے پرسوں ایک آپ نے علامت پڑھی تھی، لان آخر حاضر امت اولہ، پھر بعد والے لوگ پہلے لوگوں پر لعنت بھیجتے۔
ہماری پالیسی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس امت کے آخری طبقے کو امت کے پہلے طبقے سے جوڑو تاکہ امت کا تسلسل قائم رہے، توارث قائم رہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ بہت بڑے اور پہلے دور کے آدمی، بعد دوسرے لوگ چھوٹے اور بعد کے دور کے آدمی ہیں۔ پہلے اور بعد کے دور کے لوگوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ آپ براہ راست مجھ سے سبق پڑھ رہے ہیں، آپ براہ راست مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے درمیان جو معاملات ہیں اس میں کسی سند کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا میں کیا کر رہا ہوں، جو 2 دن بعد ہے انہوں نے دیکھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو پورے مرکز کے اعمال اور معمولات سمجھ آ رہے ہیں۔ لیکن میں دنیا سے چلا جاؤں، آپ نے مجھ سے پڑھا، اگلے والے بات آپ سے نقل کریں، اس کے بعد والے آپ سے نقل کریں، یہ جو میرے اور 5ویں طبقے کے درمیان 4 قسم کے بندے ہوں گے، جب یہ نقل کریں گے تو پھر دیکھا جائے گا یہ درمیان میں 4 بندے کس قسم کے ہیں، عادل ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، کیسے ہیں۔ اب اگر یہ ٹھیک ہے تو سند مستند ہے، اور اگر یہ کمزور ہے تو سند کمزور ہے، مسئلہ ثابت ذرا مشکل سے ہوگا۔ لیکن یہ جو لوگ موجودہ دور کے ہیں ان کو سند کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو سندات کی ضرورت نہیں تھی، وہ صحابہ کے دور کے آدمی تھے، انہوں نے صحابہ کا دور دیکھا ہے، تعامل دیکھا ہے، توارث دیکھا ہے، کہ اس دور میں اعمال کیا ہوتے اس کو دیکھا ہے۔ اس لیے احناف کا مسئلہ سند کا نہیں ہے، احناف کا مسئلہ تعامل اور توارث کا ہے، اور بعض لوگوں کا مسئلہ سند کا ہے، چونکہ بات کیا ہے نا، ان کے اور پہلو کے درمیان واسطے ہیں، اور احناف اور پہلو کے درمیان واسطے کم ہیں، تو وہاں سند کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں، ہم نے پہلے والوں سے بعد والوں کو جوڑنا ہے تاکہ درمیان میں انقطاع نہ ہو اور تسلسل کے ساتھ ہمارے اعمال ثابت ہوتے رہیں۔ یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو اس بات کو سمجھنا بہت آسان ہوگا کہ اکثر مسائل ایسے ہیں کہ ان کے دلائل ہمارے ذمہ نہیں ہیں، ان کے دلائل اوروں کے ذمہ ہیں اور ہم ڈال اپنے ذمہ لیتے ہیں۔ مثلا رمضان المبارک آ رہا ہے، رمضان المبارک مسئلہ ہے تراویح کا، ہم تراویح پڑھتے ہیں 20، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں 20 رکعت تراویح پر دلیل کیا ہے، جبکہ یہ دلیل ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ کیوں؟ 20 رکعت تراویح تو تسلسل سے آ رہی ہے نا، جو اس کے چھوڑ کر نیا مسئلہ پیش کریں گے تو دلیل اس کے ذمہ ہوگی، ہمارے ذمہ نہیں ہوگی۔ نہ سمجھ آئے تو میں مثال دے دیتا ہوں۔ آپ اس مدرسے میں آئے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے، یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میرے سمیت، یہ مدرسہ کس کا ہے؟ بتاؤ آپ، اور یہ سارے بیٹھے ہیں میرے سمیت، مدرسہ کس کا ہے؟ اونچی آواز سے کون؟ میرا ہے۔ یہ آپ نے کاغذ دیکھے، کوئی رجسٹری دیکھی ہے، تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں میرا مدرسہ؟ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اختیارات دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے۔ اب اگر ان میں سے کوئی بندہ اٹھ کر کے یہ مرکز میرا ہے تو آپ ثبوت مجھ سے مانگو گے یا ان سے؟ بھائی ہم 10 سال سے دورہ تحقیق المسائل کے لیے آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں مسئلے پر ہی ہے، تو آپ کا مدرسہ ہے تو آپ ثبوت پیش کرو۔ ان میں سے کوئی دعویٰ کرے کہ مدرسہ میرا ہے اور تم مجھے کو اچھا اساجی ثبوت پیش کرو، اب پتہ چلے گا نا۔ 20 سال سے تو آپ نے قبضہ کیا ہوا تھا، اب پتہ چلے گا۔ مدعی اسے کہتے ہیں جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مدعی۔ مدعی کسے کہتے ہیں؟ جو خلاف اصل کا دعویٰ کرے وہ مدعی ہوتا ہے، اس سے پروف اور ثبوت مانگتے ہیں۔ تو ہمارا دین تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے، ہم سے دلیلیں نہ مانگو، جو تسلسل سے آنے والے مسئلے کے خلاف مسئلہ پیش کرے دلیلیں اس سے مانگی جاتی۔ یہ آپ کو اصول ذہن میں آ جائے تو بہت سارے معاملات پہ آپ دلائل سے مستغنی ہو جائیں گے، دلائل کی آپ کو حاجت نہیں پڑے گی،
اور آپ کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا خوش قسمت ہے وہ لوگ کہ جن کو اللہ علم نبوت بھی دے، اور خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ فکر نبوت بھی دے۔ کبھی علوم نبوت ہوتے ہیں اور نبوت کی فکر نہیں ہوتی، نبوت والی کڑ نہیں ہوتی، تو پھر آدمی کے معاملات بدل جاتے ہیں، رنگ ڈھنگ بدل جاتا ہے، رہنا سہنا بدل جاتا ہے۔ ہمیں کسی کیا ضرورت ہے؟ علم تو میرے پاس ہے نا، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تب ہوتا ہے کہ جب فکر نہ ہو، اور جب فکر ہو پھر بندہ یہ نہیں کہتا علم میرے پاس ہے، مجھے تمہاری کیا ضرورت ہے۔ پھر علم والا سمجھتا ہے علم کسی کو سمجھانا ہے تو مجھے ایسے بندوں کی ضرورت ہے کہ جن کو میں نے سمجھانا بھی ہے، اس لیے مجھے ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو نبوت کا علم بھی عطا فرمائے اور نبوت کی فکر بھی عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک جماعت آئی کراچی کی، اس میں ڈاکٹر اور انجینئر حضرات تھے، تو جب جانے لگے تو مجھے ڈاکٹر صاحب فرمانے لگے مولانا صاحب ہمیں کوئی آپ نصیحت فرمائیں۔ میں نے کہا آپ کے بڑے بیٹے کی عمر کیا ہے؟ 12 یا 13 سال بتائے۔ میں نے کہا جب واپس جائیں تو ان کو 1 سال کے لیے جماعت میں بھیج دیں۔ ان کو بہت عجیب لگا، کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا تبلیغ کا کام اچھا نہیں ہے؟ کیا جی اچھا ہے؟ میں نے کہا یہ بات تو میں کہہ رہا ہوں اس کو واپس جا کر سال کے لیے جماعت میں بھیج دیں۔ مجھے کہتے جی ابھی تو پڑھے گا، اس کی پڑھنے کی عمر ہے۔ تو میں نے کہا تبلیغ میں دین کا کام بھی کرتا رہے گا، پڑھتا بھی رہے گا، اس میں کیا؟ کہتے نہیں وہاں کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو میں نے کہا پھر کہاں پڑھے گا؟ کہا جی کسی مدرسے میں، اسکول میں، وہاں پڑھے گا۔ میں نے کہا بہت اچھا، جو بات میں سمجھانا چاہتا تھا اللہ کا شکر ہے آپ کو سمجھ آ گئی۔ اگر یہ بات میں بغیر مثال دیے براہ راست کہتا تو شاید بات آپ کو سمجھ نہ آتی۔ کہتے جی کیا مطلب؟ میں نے کہا دعوت اور تبلیغ کے کام سے نبوت کی فکر اور کڑن پیدا ہوتی ہے، اور مدارس میں رہنے سے نبوت والا علم پیدا ہوتا ہے۔ میں دعوت اور تبلیغ کے کام کا مخالف نہیں ہوں، دعوت اور تبلیغ کا کام بھی ہمارا ہے اور مدارس بھی ہمارے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ یہاں ماحول علم کا ہے اور وہاں ماحول فکر کا ہے، یہاں غلبہ علم کا ہے اور وہاں غلبہ فکر کا ہے۔ اس لیے مدارس بھی ضروری ہیں جہاں رہ کے علم پڑھا جائے، اور دعوت اور تبلیغ کا کام بھی مناسب ہے، ضروری ہے، اس لیے کہ وہاں فکر اور درد پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم فکر نبوت کے بھی قائل ہیں اور علم نبوت کے بھی قائل ہیں، اس لیے ہم سب چیزوں کے قائل ہیں۔ آپ نے دیکھا ہم نے دورہ کے دوران جہاں دیگر علماء کو دعوت دی، وہاں دعوت اور تبلیغ کے حضرات کو مستقل دعوت دی ہے۔ ان کو ہم نے کہا کہ آپ بیان کریں، طلباء کو تیار کریں، ہمارا دورہ ختم ہو جائے یہ تبلیغ میں چلیں، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا، جانا چاہیے، ہم اس پر خوش ہیں۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا نبوت کا دروازہ بند ہے، اب علم نبوت باقی رہے گا، فکر نبوت باقی رہے گی، اور جب یہ دو جمع ہوتی ہیں تو پھر کار نبوت بنتا ہے۔ نبوت کا کام ہے علم بھی ہو اور فکر بھی ہو، علم بھی ہو اور فکر بھی ہو۔ فکر ہو تو امت کے اندر دین کو پیدا کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جب علم ہوتا ہے تو پھر صحیح دین زندہ ہوتا ہے، پھر غلط قسم کا دین زندہ نہیں ہوتا۔ میں ہی گزارش کر رہا تھا کہ ابھی فکر ہوتی ہے علم نہیں ہوتی، تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم امت کے ان طبقات کو امت کہہ لیتے ہیں جو امت کا فرد نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ ایک ہے امت اجابت اور ایک ہے امت دعوت۔ جو پیغمبر کا کلمہ پڑھے وہ امت اجابت، اور جو کلمہ نہ پڑھے وہ امت دعوت۔ اب امت اجابت الگ ہے، امت دعوت الگ ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں یہ امت اجابت کے فرد ہیں، اور جن کو ہم دعوت دے کے ایمان پہ لانا چاہتے ہیں وہ امت دعوت کے فرد ہیں۔ یہ فرق پر بندے کو سمجھ آ جاتا ہے، پھر حدود سمجھ آتی ہے۔ نماز پڑھنی ہے، کہاں نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے، کس کو جوڑنا ہے، کس کو نہیں جوڑنا، کس کو کس حد تک جوڑنا ہے، کس کو کس حد تک نہیں جوڑنا، یہ باتیں ساری سمجھ آتی ہیں جب فکر کے ساتھ ساتھ بندے کے پاس علم بھی ہو۔ اور جب فکر ہو اور علم نہ ہو تو پھر میں آپ کو پہلے بات سنا چکا ہوں کہ ہم اتنی بات کہہ لیتے ہیں ہم شکاری ہیں اور ہم نے شکار کھیلنا ہے، لیکن علم ہو تو یہ پتہ ہوتا ہے
کہ کس جانور کا شکار کھیلنا اور کس کا شکار نہیں کھیلنا۔ شکاری نے شکار کھیلنا لیکن ہر جانور کو تو نہیں نا کھیلنا، لیکن یہ تب ہے نا جب علم ہوگا۔ علم نہیں ہوگا تو بندہ ہر جانور کا شکار کھیلتا رہے گا۔ اللہ ہم سب کو علم نبوت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ فکر نبوت بھی عطا فرمائے، جس کو جمع کریں گے تو نبوت کا کام چلتا ہے۔ اللہ آپ سب کو نبوت کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو اختتامی تقریب پر ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی۔ نمبر 1، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ دورہ تحقیق المسائل کے لیے سرگودا گئے تھے، کیوں گئے تھے، دورے کا مقصد کیا تھا، آپ انہیں کہنا کہ دورہ تحقیق المسائل کا مقصد یہ تھا ہم اپنے عقائد اور اپنے مسائل دلائل کے ساتھ پڑھیں، ہمارے عقائد اور مسائل پر جو شبہات ہیں اس کا جواب سیکھیں، اور ہمارے عقائد اور مسائل کے خلاف جو دلائل ہیں ان دلائل کے جوابات سیکھیں۔ دورہ تحقیق المسائل کا مقصد یہ ہے۔ آپ کو مقصد معلوم نہیں ہوگا تو لوگ آپ سے کہیں گے کہاں گئے تھے؟ سرگودا دورہ کرنے کے لیے۔ جی، کتنے دن دورہ کیا؟ 12 دن۔ پھر مناظر بن گئے ہو نا؟ اب بتا کس سے مناظرہ کرنا ہے تو نے؟ کہنا استاد جی ہم مناظر بننے کے لیے نہیں گئے تھے، ہم اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھنے کے لیے گئے تھے۔ بتائیں، ہم اپنے عقائد کو دلائل کے ساتھ سیکھنے کے لیے گئے تھے تو استاد جی ہم نے سیکھے ہیں، کچھ ہم نے سیکھ لیے ہیں، کچھ ہم نے لکھ لیے ہیں، باقی ہمارا چونکہ اب رابطہ ہو گیا ہے، اب انشاءاللہ العزیز کی ضرورت پیش آئی تو جب پھنس گیا تو ہم فون کر کے مزید پوچھ لیں گے۔ جو آدمی یہاں آتا ہے وہ سارے عقائد اور سارے دلائل نہیں پڑھتا، لیکن اس کا ایک ذہن بن جاتا ہے کہ ہمارے عقائد پر دلائل ہیں اور ہمارے عقائد پر دلائل دینے والے بھی ہیں، اور ہمارے عقائد پر کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں دلائل موجود ہیں۔ پہلے ذہن یہ تھا کہ ہمارے عقائد پر دلائل نہیں ہیں، یا ہمارے عقائد پر دلائل ہیں لیکن دینے والا کوئی نہیں ہے، یا ہمارے عقائد پر دلائل ہیں لیکن کس جگہ پر ہیں ہمیں ملتے نہیں ہیں۔ جیسے آدمی نیٹ سے تلاش کر رہا ہوتا ہے نا، کوئی چیز مل نہیں رہی ہوتی۔ اب وہ دور گزر گیا، یہ ذہن بن گیا ہے کہ ہمارے عقائد پر دلائل بھی ہیں، دلائل دینے والے بھی ہیں، اور جس جگہ پہ دلائل ملتے ہیں اللہ کا شکر ہے وہ جگہ بھی ہے۔ ذہن بن جانا بہت بڑی بات ہے نا۔ ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اس کے اپنے پاس آثار بھی نہیں کہ کچھ مزید 10 سال میں پیسے آ سکے، اور اس کو دوران سفر بھی کوئی بندہ مل جائے اور یہ کہہ دی میرا فون نمبر رکھ لو، جب آپ کو ضرورت ہوئی نا مجھے بتانا، آپ نے بیٹا پیسوں کی فکر نہیں کرنی۔ اب بتاؤ، اس بندے کے پاس پیسے نہیں لیکن بوقت ضرورت جہاں سے پیسے ملتے ہیں وہاں رابطہ خوش ہو جائے تو بندہ سکون سے سوتا ہے یا پریشان ہو کر سوتا ہے؟ اور جس کے پاس پیسے نہ ہوں اور کہیں سے ملنے کی توقع بھی نہ ہو، اور یہ جی اونچی آواز سے پریشان ہو کر سوتا ہے یہ کوئی دلوں والی رعایت ہے جہاں سوتا ہے؟ تم نے ایک سبق پڑھ رہی ہے بس سو جاؤ تو ہر جگہ سوتے ہی رہنا ہے۔ یہ پریشان رہتا ہے بیچارہ، سوتا نہیں ہے۔ اور جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے لیکن رابطہ ہو جائے کہ مشکل پڑی تو پیسے مل جائیں گے، وہ پریشان نہیں ہوتا، وہ سکون سے سوتا ہے۔ تو ہمارے دورہ تحقیق المسائل میں آنے والے لوگ عقائد کی دنیا میں پرسکون سوتے ہیں، پرسکون سوتے ہیں۔ ان کو یہ ٹینشن نہیں ہے کہ مسئلہ پیش آ گیا تو کیا بنے گا۔ بس اوقات بعض ساتھی مجھے کہتے ہیں ہم نے استاد جی آپ کو 4-5 مرتبہ فون کیا لیکن آپ نے فون نہیں اٹھایا، اچانک ہماری کی گفتگو ہو رہی تھی کہ بحث ہو رہی تھی، بڑی کوشش کی، میسج بھی کیا تو آپ کی طرف جواب نہیں آیا۔ میں نے کہا میں اسی پریشانی سے بچنے کے لیے کہتا ہوں کہ مرکز آ کر دورہ کرو، اسی پریشانی سے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف مجھ اکیلے کو جانتے ہیں، جب آپ مرکز آئیں گے یہاں دورہ کریں گے تو مجھ اکیلے کو نہیں، مجھ سے بہتر آپ کو 20 آدمی مل جائیں گے۔ میں مجھ جیسے نہیں کہہ رہا، مجھ سے بہتر آپ کو 20 آدمی مل جائیں گے۔ ہر استاد کا نمبر آپ کے پاس ہوگا،
میں اگر فون نہیں اٹھاؤں گا تو مجھ سے بہتر آپ کو فون اٹھانے والے مل جائیں گے نا. تو اس لیے میں کہتا ہوں آپ تھوڑی دیر یہاں دورہ کر لو. اب بات سمجھ آ گئی؟ اب دیکھو جب تک آپ یہاں نہیں تھے تو آپ کے ذہن میں ایک یا دو بندے تھے نا, اور یہاں آنے کے بعد آپ کو کیا پتہ چلا بندے ایک دو ہیں یا درجنوں ہیں؟ بہت بندے. اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آئندہ آپ میں سے بندے تیار ہوں گے انشاءاللہ. یہ کرسی ہماری نہیں ہے, یہ آپ کی ہے. جو پڑھتا جائے گا وہ یہاں بیٹھ کے پڑھاتا جائے گا, جو آتا جائے گا وہ بیٹھ کے پڑھاتا جائے گا. یہ کرسی پر ہم نے اپنا قبضہ نسل در نسل کا نہیں رکھا. یہ ہم نے مسند اس لیے سجائی ہے کہ جس کے پاس علم نہیں وہ علم پڑھے اور اس مسند پر بیٹھ کے علم پڑھائے. یہ کیمرہ ہمارے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. یہ کرسی سب کے لیے, یہ مرکز سب کے لیے. آزمائش شرط ہے. کسی موضوع پر آپ کو تیاری ہے, آپ آ کر کہہ دینا کہ استاد جی ہماری تیاری مکمل ہو گئی ہے, ہم یہ سیٹ آپ کو دیں گے کہ آپ بیٹھ کے پڑھائیں. یہ آپ بخل نہیں دیکھیں گے. ہم وہ برگد کے درخت نہیں ہیں کہ جس کے نیچے کو پودا اگ نہیں سکتا, ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہاں پودے اگتے رہیں گے انشاءاللہ. تو میں بتا رہا تھا کہ دورے کا فائدہ ذہن میں آ گیا. نمبر 1, عقائد پر دلائل مل گئے, دلائل والے مل گئے, اور دلائل کی جگہ مل گئی. اس لیے اگر کوئی آپ سے کہے نا کہ مناظرہ کر لیا دورہ, اب کیسے مناظرہ کرنا ہے, کوئی کسی سے بھی نہیں, تو پھر وہاں کیوں گیا تھا؟ تو سا جی آپ کو کسی نے غلط بتایا, میں مناظرہ سیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا. میں مناظرہ سیکھنے کے لیے نہیں گیا تھا, میں تو عقائد دلائل کے ساتھ سیکھنے کے لیے گیا تھا. اللہ کا شکر ہے کافی حد تک سیکھ لی, باقی فائلیں میرے پاس ہیں, اور ضرورت پڑی تو میں کسی استاد سے فون کر کے رابطہ کر کے پوچھ بھی لوں گا انشاءاللہ. نمبر 1, ہمارے دورے کا مقصد کیا ہے. نمبر 2, دورے ہی کا دوسرا مقصد. عام طور پہ ایک ذہن بن گیا ہے کہ جو لوگ عقائد پر کام کرتے ہیں یہ شرارتی مزاج کے ہوتے ہیں. یہ جب تک چھیڑ چھاڑ نہ کریں ان کو سکون نہیں ہوتا. یہ جب تک کسی کے خلاف تقریر نہ کریں ان کو مزہ نہیں آتا. اس لیے بہت سارے وہ لوگ جو مجھے پہلی بار بلاتے ہیں اور مجھ سے رابطہ پہلے سے نہیں ہوتا, وہ خود تو نہیں کسی اور کو کہتے ہیں یار مولانا صاحب سے کہنا ذرا ہاتھ تھوڑا رکھیں, یار مولانا صاحب سے کہنا ذرا ہمارا خیال کریں, یار مولانا صاحب سے کہنا کہ ذرا ماحول کا تھوڑا سا خیال کریں. 2017 دسمبر میں استنبول ترکی میں تھا, تو وہاں تبلیغی مرکز کے پاس احباب کو پتہ چلا, ان نے مجھ سے رابطہ کیا تو میں مرکز چلا گیا. اللہ کی شان وہ شب جمعہ تھی, صبح جمعہ تھا. تو جو نوجوان ینگ بلڈ تھا, رائیونٹ کے فضلاء تھے, ان حضرات نے کہا کہ یار مولانا صاحب کا بیان کرو. اور جو پرانے بزرگ تھے انہوں نے کہا نہیں, مولانا صاحب کا بیان نہیں کرانا, یہ ہماری ترتیب میں نہیں آئے, یہ اپنی ترتیب سے آئے ہیں, ہماری ترتیب ہے. ان نوجوانوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کی نعمت ہے, ہمارے آدمی ہیں, کسی بھی کام سے آئے ہیں, دینی ان کا سفر ہے, اور یہ موقع کبھی کبھی ملتا ہے, ہمیں ان کو بیان کرانا چاہیے. خیر مشورے میں طے ہو گیا میرا بیان. مجھے ایک عالم نے آ کر کہا جی مولانا صاحب مشورہ ہو گیا, آج آپ کا بیان ہوگا. جب بیان کے لیے میں مسجد کی طرف جا رہا تھا, وہاں مہمان خانے سے نکل گئے, تو چلتے ہوئے مجھے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا صاحب ذرا خیال رکھنا شب جمعہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور آدمی نے کہا, مجھے بہت پیاری بات ہے, اس نے کہا شب جمعہ کے بیان پر مولانا صاحب سے یہ کہنا کہ آپ نے خیال کرنا ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس بندے کی علم اور عظمت کے قائل نہیں. اس کا معنی یہ ہے, اس کا معنی کہ ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کس جگہ پہ کون سا بیان کرنا ہے, تو ہم ان کی کون سی عظمت کے قائل ہیں. ہمیں اتنا تو یقین ہونا چاہیے کہ یہ جگہ جانتے ہیں کہ کس جگہ پر کون سا بیان کیسے کرنا ہے, یہ جانتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں مولانا صاحب کی ایسی بات نہ کو, بس آپ نے شب جمعہ کا بیان دے دیا, وہ شب جمعہ کا معنی بھی سمجھتے ہیں اور شب جمعہ کے بیان کا مطلب بھی سمجھتے ہیں. میری گزارش سمجھ آ گئی؟ تو جن کو نہیں پتہ ہوتا نا, ان کا عموماً مزاج یہی ہوتا ہے کہ شاید یہ آئیں گے اور ابھی 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 بس انتظار میں رہتے ہیں, اور جب کچھ نہیں ہوتا تو ان کو تعجب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا. پھر بعد پوچھتے ہیں مولانا صاحب خیر تو ہے. وہ سمجھتے ہیں شاید ڈر گیا ہے, وہ سمجھتے ہیں شاید ان کے خلاف حالات خراب ہو گئے ہیں. میں نے کہا بھی نہیں, ہماری پالیسی یہ نہیں ہے جو آپ سمجھیں آپ غلط سمجھیں.
ابھی مجھ سے قبل مولانا ندیم سرور جلندری صاحب بیان فرما رہے تھے، آپ نے بات ان کی سنی ہے، اور مجھے یہ بات واقعتاً میرے ذہن میں نہیں تھی جو مولانا کے ذہن میں ہے۔ مجھے انہوں نے خود کہا، انہوں نے کہا استاد جی میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کے ذریعے ان طلباء کو اور سننے والوں پوری دنیا کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جو 25 جنوری یا 26 کو یہ 2018 کو پیام پاکستان بنا ہے، اور لوگ کتنی داد دے رہے ہیں، ہمارے اکابر کی فہم دیکھو، فراست دیکھو، کتنا بڑا دماغ ہے اور کتنا بڑا اہم کام تیار کیا ہے۔ یہ تو 10 سال پہلے آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یہ تو 10 سال پہلے آپ نے بتایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ طلباء کو مجھے موقع دیں، میں طلباء کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ جو پیام پاکستان آج بنا ہے نا، یہ عالمی اتحاد کی پالیسی کے نام پر استاد جی 10 سال پہلے سمجھا چکے۔ واقعتاً یہ میرے ذہن میں یہ چیز نہیں تھی کہ یہ بات ان کو سمجھائیں۔ اب دیکھیں ہم کتنے عرصے سے کہہ رہے ہیں تشدد نہیں تسدد، تعصب نہیں تسلب، دیکھو گالی اور گولی نہیں، عقیدہ، ذاتیات نہیں نظریات، اسلام کا بھی خیال کرو، ملک کا بھی کرو، قانون کا بھی کرو، کہہ رہا ہوں نا، بار بار ہم سمجھا رہے ہیں آئین کے دائرے میں رہ کر کام کرو، قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرو، اداروں سے ٹکرانا نہیں، اداروں کو مضبوط کرو۔ ہمیں اسلام کے تحفظ کے لیے علماء کو مضبوط کرنا چاہیے اور پاکستان کے تحفظ کے لیے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ بات تو 10 سال سے پہلے تو ہم نے لکھ کے دی ہے، اور اس سے پہلے ہمیں تو 20 سال گزر گئے یہی بات سمجھاتے ہوئے۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 1، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دورے کا مقصد ذہن میں بیٹھ گیا، کیا بتاؤ گے؟ آپ سب بولے مجھے سمجھ آئے نا، لیکن آپ کو تو سمجھ آ گئی ہے نا۔ میرا مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آئے، ہمارا یہی مقصد ہے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ میں دورے کے مقصد میں دوسری بات کہہ رہا تھا کہ عام طور پر جو ایک مزاج ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو اپنے عقیدے پر کام کرتے ہیں اور باطل کا رد کرتے ہیں، ان کے مزاج میں تشدد ہوتا ہے، ان کی طبیعت میں رد 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 کی وجہ سے یہ لوگ بہت غیر محتاط ہو جاتے ہیں، ان میں احتیاط نہیں رہتی، لہٰذا ان پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی اور تو اور چھوڑیں، میں آپ کو پتہ ہے میری عادت نہیں کہ میں نام جامعات یا شخصیات یا تاریخ کا لوں۔ میں نے خود ایک بیان ایک مولانا کا سنا اور اپنے چھوٹے بھائی مولانا خبیب احمد کو اس بیان میں باقاعدہ بھیجا کہ آپ خود جاؤ، وہ سبق پڑھ کے آؤ۔ میں نے سنا کہ سبق ہو رہا ہے، آپ پڑھ کے آؤ، میری مصروفیت میں نہیں آ سکتا۔ اب اس کی آڈیو کیسٹیں آئیں اور خود ایک مولانا صاحب فرما رہے ہیں، کہتے ہیں مولانا محمد سرفراز خان صفدر، ان کا قلم تھا رد 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 رد، اور جو مسلسل رد کرے ان کے قلم پر اعتماد نہیں رہتا۔ جب حضرت شیخ سرفراز صاحب کے بارے میں یہ ذہن ہے، بتاؤ ہم جیسوں کے بارے میں کیا ذہن ہوگا؟ عام لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے مزاج میں رد کا مزاج بہت ہوتا ہے۔ مجھے ایک ساتھی ایک کلپ سنا رہا ہے کہ دیکھیں استاد جی، آپ کے یہاں نماز ہوتی ہے اور کبھی اجتماعی دعا ہوتی ہے، آپ دیکھا کئی بار اجتماعی نہیں ہوتی، میں دعا مانگ کے اکیلا اور چلا، آپ نے دیکھا نا کئی بار فجر کے بعد کئی بار آپ نے دیکھا میں نماز پڑھاتا ہوں، تسبیحات پڑھتا ہوں، اپنی دعا مانگ کے چلا جاتا ہوں۔ اس کا معنی ہے کہ ہم اجتماعی دعا کا التزام نہیں کرتے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ التزام نہیں کر رہے اجتماعی دعا کا۔ اچھا، نہ ہم اجتماعی کا التزام کرتے ہیں، نہ اس کے ترک کا التزام کرتے ہیں۔ ہم ترک کا التزام بھی ٹھیک نہیں سمجھتے اور دعا کا التزام بھی، دونوں کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے۔ التزام نہ کریں، جیسا موقع ہو، جیسی ضرورت ہو ویسے دعا کر لیا کریں۔ اب مجھے ایک ساتھی کہہ رہے، دیکھیں جی فلاں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے اجل خلیفہ حضرت مولانا ابرالق ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اجتماعی دعا فرض کے بعد اس کے قائل نہیں تھے۔ میں نے کہا اب یہ کون ہے معتدل؟ یہ کون ہے؟ اور ہم کون ہیں؟ متشدد۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ حکیم الامت کے حضرت تھانوی کے ایک خلیفہ مولانا خیر محمد جلندری رحمۃ اللہ علیہ نماز حنفی میں لکھتے ہیں کہ جب نماز اکیلا پڑھے تو دعا اکیلی مانگے، اور جب نماز امام کے ساتھ پڑھے تو دعا بھی امام کے ساتھ مانگے۔ حضرت تھانوی ایک اجل خلیفہ فرما رہے ہیں کہ اجتماعی دعا کر لے، اور ایک اجل فرما رہے ہیں اجتماعی دعا نہ کرے۔ حضرت تھانوی کے دو خلفاء کی الگ الگ رائے ہے، لہذا جہاں ماحول ہو کر لیں،
جہاں ماحول ہو نہ کریں، جہاں کرنے کا فساد ہو نہ کریں، جہاں نہ کرنے کا فساد ہو کر لیں۔ اب میں اعتدال دے رہا ہوں یا تشدد دے رہا ہوں؟ ہم پھر بھی مشہور ہیں متشدد ہیں، یہ مناظرے کرتے ہیں۔ ہم تو اعتدال کا راستہ آپ کو سمجھا رہے ہیں، بھئی اپنے اکابر کو سمجھو، اپنے اکابر کی آراء سے باہر نہیں نکلنا، اس میں رہتے ہوئے کام کرنا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دورہ تحقیق المسائل آپ نے کیوں کیا ہے؟ دوسری بات آپ یہ واپس جا کر سمجھائیں کہ ہمیں دورہ تحقیق المسائل میں شریک ہو کر اس بات کا شدت سے احساس ہوا ہے کہ عالم کا جتنا علم پختہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ عالم کا عمل بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو احساس ہوا یا نہیں ہوا تو کہنا نہیں ہوا، پھر جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ہو گیا ہے تو پھر کہنا کہ ہمیں احساس ہوا ہے۔ ہمیں خوش کرنے کے لیے کوئی بات نہیں کہنی، ہم نے پوری بات آپ کو سمجھائی ہے کہ علوم نبوت کافی نہیں ہیں، اعمال نبوت بھی ضروری ہیں، اور ایک عالم کو ذکر عوام سے زیادہ کرنا چاہیے، عالم کو تلاوت عوام سے زیادہ کرنی چاہیے، عالم کو اتباع سنت عوام سے زیادہ کرنی چاہیے، اور صرف زبانی کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہم عملی ماحول ایسا بنا دیتے ہیں کہ طالب علم ذکر بھی کرے، تلاوت بھی کرے، درود پاک بھی کرے، اور نوافل کا اہتمام بھی کرے۔ ہم کہتے ہیں اس کا بہت زیادہ اہتمام کریں۔ اور یہ جو ہم مولانا کلیم اللہ صاحب جو رسالہ میں نے آپ کو دیا تھا، آج میں نے دیا رات، ہم کہتے ہیں کہ طالب علم ذکر بھی کرے، تلاوت بھی کرے، اور نوافل کا اہتمام بھی کرے۔ عالم کو چاہیے ان سب چیزوں کا خیال کرے۔ تو دورہ تحقیق المسائل کا مقصد صرف اپنے عقائد کو دلائل سے سیکھنا نہیں ہے، بلکہ اعمال کی محنت بھی علماء اور طلباء کے اندر زندہ کرنا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ العزیز دلائل سے عقائد بھی سیکھنے ہیں، اور اپنے اعمال کو بھی سیکھنا بھی ہے، اور اعمال کو کرنا بھی ہے۔ کمی کوتاہی اپنے اعمال کی ہم نے دور کرنی ہے۔ تیسری بات، توجہ رکھیے، میں بڑی شارٹ کٹ بات کہہ رہا ہوں۔ تیسری بات، ہم نے پورے دورے میں اس بات کا اہتمام کیا ہے آپ کو یہ بات سمجھانے میں کہ اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک کا آپ نے محقق نہیں بننا، بلکہ اس مسلک کا ناقل اور شارع بننا ہے۔ جو آراء ہمارے اکابر کی موجود ہیں، تحقیقات کر کے اس سے نکلے مت، بلکہ انہی کی تحقیقات کو نقل کریں اور انہی کی تحقیقات کو سمجھائیں، ناقل اور شارع بنے، محقق نہ بنے۔ اور موجودہ دور کا کوئی آدمی اگر اکابر علماء دیوبند خود کو دیوبندی کہے، دیوبندی مدرسے کا فاضل ہو، اکابر علماء دیوبند والی رائے نقل کرے تو اس کو دیوبندی رائے کہیں، اگر ان کے خلاف نقل کرے دیوبند کی طرف منسوب ہونے والے ایک فرد کو دیوبند کی رائے کے خلاف اس کی رائے کو قرار دیں۔ یہ بات ہم نے سمجھائی۔ تو ہم اکابر کی فکر سے آپ کو نکال رہے ہیں یا اکابر کی فکر کو مضبوط کر رہے ہیں؟ الگ آراء پیش کر رہے ہیں یا اکابر ہی کی آراء پر آپ کو پختہ کر رہے ہیں؟ اس کو میں نے سمجھانے کے لیے دو لفظ استعمال کیے تھے، ایک ہے ہمارے مشائخ کا مسلک اور ایک ہے ہمارے مشائخ کا منہج۔ توجہ رکھنا، ایک ہے اکابرین دیوبند کا مسلک اور ایک ہے اکابرین دیوبند کا منہج۔ توجہ رکھنا ذرا، یہ بہت اہم بات سمجھانے لگوں۔ مسلک بھی سمجھیں اور منہج بھی سمجھیں۔ بعض لوگ اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو بھی چھوڑتے ہیں، منہج کو بھی چھوڑتے ہیں، عقیدہ بھی اپنا پیش کرتے ہیں اور طرز عمل بھی اپنا رکھتے ہیں، اور بعض اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو چھوڑ دیتے ہیں اور منہج ان کا لے لیتے ہیں، اور بعض لوگ اکابر علماء دیوبند کے مسلک کو لے لیتے ہیں اور منہج کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم نے اکابر علماء دیوبند کا مسلک بھی رکھنا ہے، منہج بھی رکھنا ہے، مسلک بھی رکھنا ہے اور منہج بھی رکھنا ہے۔ مسلک کیا ہے؟ عقائد جمع مسائل مساوی مسلک، عقیدہ پلس مسئلہ نتیجہ مسئلہ، یعنی عقائد بھی اور مسائل ان دونوں کو اختیار کریں تو اس کا نام ہے مسلک۔ ہم نے اپنے اکابر دیوبند کا مسلک چھوڑنا بولو نہیں، اور منہج کا معنی ہے طرز عمل۔ ہمارے اکابر علماء دیوبند کا طرز عمل کیا تھا؟
اور میں اکابر علماء دیوبند کی وضاحت کر چکا ہوں. جب اکابرین علماء دیوبند کہا جائے تو اس سے مراد حضرت شیخ الہند کے بلا واسطہ تلامذہ، ان تک اکابر علماء دیوبند، ان کی رائے اکابر علماء دیوبند کی رائے ہے. اس کے بعد کے جو شاگرد ہیں اگر ان کی آپس میں دو رائے ہو جائے، ان کا اختلاف ہو جائے، تو وہ رائے اکابر دیوبند کی ہوگی جو حضرت شیخ کے شاگردوں تک کی ہے. جو اس سے کٹ جائے وہ دیوبند کی رائے نہیں ہوگی، وہ دیوبند سے رائے ہوگی. وہ اختلاف دیوبند میں نہیں ہوگا بلکہ دیوبند سے ہوگا. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی ان کا طرز عمل کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا. حضرت شیخ کے شاگرد حضرت مدنی، ان کا منہج کیا تھا. حضرت کے شیخ کے شاگرد حضرت مولانا الیاس دہلوی، ان کا منہج کیا تھا. حضرت تھانوی، ان کا منہج کیا تھا. اب یہ منہج تھے نا، اس کا معنی یہ حضرت مدنی کا منہج ہے بعض باتوں کو منوانے کے لیے احتجاج، اور احتجاج پر تشدد نہیں، پر امن. اس کا معنی کہ پر امن کسی مسئلے پر احتجاج کرنا یہ حضرت مدنی کا منہج ہے. اب اگر کوئی پر امن احتجاج کرے تو اکابر کے منہج کے خلاف نہیں. اور بالکل احتجاج نہ کرنا یا صبر یا قتال، یہ منہج ہے حکیم الامت حضرت تھانوی کا. اب اگر کوئی بندہ پر امن احتجاج نہ کرے بلکہ خاموش ہو جائے تو یہ بھی منہج ہے حضرت تھانوی کا. اب اگر کوئی خاموش ہو جائے تو اس میں غیرت نہیں ہے، اور پر امن احتجاج کر لے یہ بیوقوف ہے، اس میں عقل نہیں ہے. یہی تو واضح لگتی ہے نا. کوئی پر امن احتجاج کر لے تو بیوقوف ہے، عقل نہیں. اور اگر کوئی صبر ہو جائے، صبر کر لے تو اس میں غیرت نہیں ہے. بھائی دونوں ٹھیک ہے. ایک نے منہج تھانوی کا لے لیا اور ایک نے منہج حضرت مدنی کا لے لیا، اور ایک منہج حضرت مولانا الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا. اب حضرت مولانا الیاس دہلوی کا منہج وہ احتجاجات والے نہیں تھے اور بالکل صبر والے بھی نہیں تھے. ان کا مزاج یہ تھا اپنا کام لو، دروازوں پر دستک دو، گھر گھر جو اپنا بستر اٹھاؤ، امت کو سمجھاؤ، لیکن جو پر امن احتجاج کرتے ہیں ان کو برا نہ کہو. تو جو لوگ تبلیغ کے طرز پہ چلتے ہوئے احتجاج کے منہج کو برا کہتے ہیں وہ حضرت جی مولانا الیاس کے منہج پر نہیں ہے. حضرت جی کا منہج یہ نہیں تھا. حضرت کا منہج کیا تھا؟ خود ایک کام کرتے رہو اور باقی حضرات کو برا بلا نہیں کہنا، بس وہ بھی ہمارے بڑے ہیں. وہ بھی کون ہے؟ ہمارے بڑے ہیں. تو حضرت جی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بڑا کہتے تھے حضرت مدنی کو یا غیروں کو؟ تم نہیں سمجھ رہے. حضرت مدنی کو یا غیروں کو؟ اور ہم حضرت جی کا الیاس کا کام بھی کرتے ہیں اور بڑا بھائی کن کو کہتے ہیں؟ اپنوں کو. بولو، اپنوں کو کہتے ہیں. کبھی آپ نے سنا مجھے بتاؤ؟ میں نے تو کبھی نہیں سنا. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، اس کا معنی جمعیت ہو؟ نہیں. اس کا معنی وفاق ہو؟ نہیں. اس کا معنی ختم نبوت ہو؟ نہیں. اس کا معنی کو ہماری عالمی اتحاد ہو؟ نہیں. اس کا معنی یہ بڑے بھائی ہیں. عجیب بات ہے. بھائی مجھے بھائی کہنے سے اختلاف نہیں ہے، لیکن بھائی بڑا کہنا یہ چھوٹا، یہی سیکھ لو کہ بھائی کون سا کہنا ہے. جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ہم میں سے ہر آدمی اہل حق کا امت کو یہ بات سمجھاتا ہے کہ بڑے مہمان کے آنے پر خوشی گھر کے چھوٹوں کو بھی ہوتی ہے اور گھر کے بڑوں کو بھی ہوتے. بڑے دیکھتے ہیں کہ مہمان آیا ہے، ہم دیکھیں کہ کیوں آیا ہے. ہماری سعادت ہے ہمارے گھر آئے ہیں، ہم دیکھیں کیوں آئے ہیں، اور ان کی خواہش کو پورا کر کے خوشی ہوتی ہے. ان کی ضرورت کو پورا کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں. اور چھوٹے بچے گھر کے خوش ہوتے ہیں کہ آیا ہے تو کھیر پکے گی، آج مہمان ہے تو چاول پکے گی، آج مہمان ہے تو پکوڑے سموسے ہوں گے، آج مہمان ہے تو کولڈ ڈرنک اور سویاں چلے گی. اب دیکھو بڑے مہمان کے آنے پر خوش بڑے بھی ہیں اور چھوٹے بھی ہیں. بڑے کیوں خوش ہیں؟ ہمارے پاس تشریف لائے، ہمیں کام کہا ہے، ہم ضرورت پوری کریں گے. اور چھوٹے کیوں خوش ہیں؟ آج چاول پکیں گے، سویاں پکے گی، آج پکوڑے پکیں گے، آج یہ چیز پکے گی. اب دیکھو مہمان کے آنے پر بڑے اور چھوٹے، توجہ رکھنا، بڑے اور چھوٹے دونوں خوش ہیں.
بڑے کیوں خوش ہیں؟ بولو. ہماری سعادت ہے، ہمیں عزت بخشی ہے، یہی ہے نا. اور چھوٹے کیوں خوش ہیں؟ اب ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی ایک وہ ہے جو بڑوں والی ہے، ہماری سعادت ہے، ہمارے اندر آئے ہیں، ہماری سعادت ہے، ہمیں دین کا کام کہا ہے، ہماری سعادت ہے، ہم سے مال مانگا ہے، ہم خوش ہیں. اور کوئی خوش ہے کیوں؟ چاول پکیں گے. اب بتاؤ، یہ جو خوشی منانے والے ایک بڑے ہیں اور ایک چھوٹے ہیں، اگر دونوں کو بھائی کہنا ہے تو وہ خوشیاں منانے والے چھوٹے بھائی ہوں گے یا بڑے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑے بھائی. اور یار بھائی کہہ دو، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن ان کو چھوٹا بھائی کہو، ہمیں بڑا بھائی کہو. ہمیں، میں یہ بات غلط کہہ رہا ہوں؟ میں ایک امت میں توڑ پیدا کر رہا ہوں. آپ بھی بیٹھے ہیں، استاد جی بھی بیٹھے ہیں، میں بڑا کس کو کہوں گا؟ آپ کو کیا کہوں؟ میں کہتا نہیں بھائی آپ تو بہت بڑے لوگ ہیں، آپ تو بڑے آدمی ہیں، کراچی سے آئے ہیں. بھائی یہ تو ہمارے ساتھ والے گاؤں کے ہیں. آپ کیا کہو گے؟ اچھا کہہ رہا ہوں. نہیں استاد جی آپ نے غلط بات کی ہے، دیکھو بڑا بڑا ہوتا ہے، چھوٹا چھوٹا ہوتا ہے. تو ہم بھی کہتے ہیں بھی غلط بات نہ کرو، ٹھیک بات کرو. بڑے بھائی ہم ہیں، چھوٹے بھائی وہ ہیں. جب ہمارے پاس آؤ تو کہو جی ہم بڑے بھائی جان کے پاس آئے ہیں، اور جب ان کے پاس جاؤ تو پھر کیا کہو؟ اچھا یہ بتاؤ کہ میں توڑ رہا ہوں یا جوڑ رہا ہوں؟ ہمیں آپ بھائی بھی نہیں کہتے، ان کو بڑا بھائی کہتے. ہم کہتے بھی ان کو بھی بھائی کہو، ہمیں بھی بھائی کہو، لیکن ان کو چھوٹا کہو، ہمیں بڑا کہو. گر فرق کے مراتب نہ کنی. میں یہ نہیں کہتا اس کا معنی زندگی کا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ مناسب نہیں ہوتا، مراتب کا خیال کرنا چاہیے، مراتب کا. تو دورہ تحقیق اور مسائل جو ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں، میں نے آپ سے کیا بات عرض کی ہے؟ اکابر کا مسلک اور اکابر کا منہج. ہم اپنے اکابرین کا مسلک بھی نہیں چھوڑیں گے اور اکابرین کا منہج بھی. کسی نے مدنی کا منہج احتجاج والا لیا، وہ بھی ٹھیک ہے. حضرت تھانوی کا منہج صبر والا لیا، وہ بھی ٹھیک ہے. حضرت جی مولانا الیاس کا منہج امت کو جوڑنے والا، درد والا، کڑنے والا، رونے والا لیا، وہ بھی ٹھیک ہے. تینوں ٹھیک ہے، ہمیں کسی پر کوئی اعتراض نہیں. اور اگر احتجاج کرے اور پرتشدد، یہ ہمارے اکابر کا منہج نہیں ہے. عقیدہ اکابر کا ہے، مسلک وہی ہے، منہج اکابر کا نہیں ہے. ہمارے اکابر نے اس ملک سے ختم نبوت کا مسئلہ حل کرانے کے لیے 10,000 جانیں دی ہیں، 10 جانیں لی نہیں ہیں. یہ اکابر کا منہج ہے. اور اس ملک میں کوئی مسئلہ منوانے کے لیے اگر 10 جانیں لیتا ہے تو یہ اکابر کا مسلک تو ہو سکتا ہے، اکابر کا منہج نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں اکابر کا مسلک بھی سکھا لو، اکابر کا منہج بھی سکھا لو. اور آپ میری بات کو یقین کر لو، اگر ختم نبوت کے مسئلے پر 10,000 جانیں دینے کی بجائے ہم 10 جانیں لے لیتے تو اسمبلی سے ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہونا. جانیں دیتے رہے نا تو مسئلہ حل ہو گیا. میری بات اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہم اکابر کا مسلک، اکابر کا منہج دونوں لیتے ہیں یا چھوڑ دیتے ہیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں تاکہ بات آپ کے دماغ میں اچھی طرح بیٹھے. حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم ہمارے بڑے ہیں. مجھے ایک بار بلا کر فہمانے لگے کہ انگلینڈ میں اہل بدعت نے انگلینڈ حکومت کا ذہن دیوبند کے خلاف بنایا، اور چونکہ وہاں دیوبند کے مدارس، مساجد، خانقاہیں، تبلیغی مراکز بہت بن رہے ہیں، اہل بدعت اس سے پریشان تھے. تو ان انگلینڈ حکومت کا ذہن بنایا کہ یہ جو دیوبند والے ہیں یہ قتل و غارت والے ہیں. جب تم ہندوستان آئے تھے نا تو یہ تم سے لڑے تھے، ہم نہیں لڑے تھے، یہ لڑے تھے. اور اگر یہاں مضبوط ہو گئے تو پھر یہاں بھی لڑیں گے، ان کا کچھ کرو. اب بتاؤ کیسی زہریلی ذہن سازی ہے. علامہ خالد موسیٰ فرماتے ہیں کہ انگلینڈ حکومت نے مدارس، مساجد، خانقاہوں اور مراکز کے نام پہ خط جاری کیا. اس میں کچھ سوالات لکھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا تھا؟ دارالعلوم دیوبند ہم بتاتے ہیں کیوں بنایا تھا نا، یہ بات بالکل الگ ہے. اور حضرت کیوں بتایا تھا ذرا سمجھنا. آپ فرماتے ہیں تبلیغی مرکز انگلینڈ نے مجھ سے رابطہ کیا
کہ جی باقی سوالات کے جواب تو ہم لکھ لیں گے، لیکن اس سوال کا جواب کیا لکھیں کہ دارالعلوم دیوبند کیوں بنایا تھا؟ حضرت فرمایا کہ میں نے کہا یہ جواب لکھو کہ جب انگریز بر صغیر میں آیا تو انگریز کی اور بر صغیر کے باشندوں کی، مسلمانوں کے نہیں، بر صغیر کے باشندوں کی لڑائی شروع ہو گئی، نوجوان قتل ہونا شروع ہو گئے، اور جب بہت بڑی کھیپ قتل ہو گئی تو کچھ علماء بیٹھے، انہوں نے بیٹھ کے سوچا اگر یہ لڑائی چلتی رہی تو بہت بڑا خون گرے گا، قتل و غارت ہوگی، اور نوجوان کا مزاج ہے کہ یہ فارغ نہیں بیٹھتا، اس نے کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنا دیا تاکہ یہ نوجوان لڑنا چھوڑ دے اور پڑھنا شروع کر دے۔ اب سمجھ آ رہی؟ لڑنا چھوڑ دے، اور ہم نے اس لیے بنایا تھا۔ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہیں؟ آج بھی دیوبند سے متعلق مدارس کے بارے میں ذہن سازی کی جا رہی ہے کہ یہ بندے پیدا کرتے ہیں کہ ملک میں لڑو، یہ بندے پیدا کرتے ہیں قتل کرو، یہ ذہن سازی کرتے ہیں دھماکے کرو۔ کیونکہ ذہن سازی ہو جاتی ہے ہمارے اوپر فوجیں چڑھ دوڑتی، ہم کہتے ہیں بھی اس ذہن سازی کو ختم کرو، نہ نہ نہ، پھر مثالیں پیش کرو۔ ہم نے 10,000 بندہ ختم نبوت کی تاریخ میں دیا ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ترین ہستی کے لیے خون دیتے رہے، ہم نے خون نہیں لیا تو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر خون کیوں گرائیں گے؟ ہم قتل و غارت کیوں کریں گے؟ اگر ہم قتل و غارت کر کے اپنے طلباء کو مروانا شروع کریں گے، آئندہ لڑکوں کو پڑھائے گا کون؟ مدرس کہاں سے ملیں گے؟ ہماری خان کے اجڑ کی مشائخ کہاں سے ملیں گے؟ اگر ہم نے لڑانا شروع کیا تبلیغ ملک میں کیسی ہوگی؟ یہ کسی نے تمہیں غلط بتایا ہے، اس لیے ہمارے مدارس نہ قتل و غارت کرتے ہیں نہ قتل و غارت پر اکساتے ہیں۔ ہمارے مدارس پڑھنے پڑھانے کے لیے ہیں اور اس میں الحمدللہ ٹاپ پہ جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو مضبوط اور شاداب رکھے۔ تو ایک ہے اکابر کا مسلک اور ایک ہے اکابرین کا منہج۔ ہم نے اپنے علماء کا مسلک بھی نہیں چھوڑنا، ہم نے اپنے علماء کا منہج بھی نہیں چھوڑنا، مسلک بھی رکھنا ہے، منہج بھی رکھنا ہے۔ بعض مسلک چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور بعض منہج چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ ٹھیک تو کسی اور کو نہیں کہتے، لیکن جس کو ٹھیک نہیں کہتے اس کو پھڑکا بھی دیتے ہیں۔ یہ ہمارا منہج نہیں ہے، ہمارا یہ منہج نہیں ہے۔ ہمارا منہج کیا ہے؟ دلیل سے بات کرو، دلیل سے بات سمجھاؤ۔ ہر بندے کو اپنا عقیدہ دلیل سے بیان کرنے کا حق ہے، وہ بھی بیان کرے، ہم بھی بیان کریں۔ لڑنے جھگڑنے قتل و غارت کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ میں خیر ویسے درمیان میں رسالہ آ گیا تھا، اور میں نے ایک سوال کا جواب دینے کے لیے کہا، دیکھو ہم نے آپ سے کہا کہ تلاوت کا، ذکر کا، درود پاک کا اہتمام کریں۔ ہمیں بعض لوگ، ابھی صبح ایک لڑکے خط تھا، جتنے خطوط تھے میں نے سب کے جواب دے دیے، جو رہ گئے تھے میں بھی جواب مکمل کر کے آیا ہوں۔ مولانا اشفاق صاحب سے جو خط ہے اپنے جواب لے لیں۔ اس میں ایک طالب علم کا خط تھا کہ جی آپ فجر کی نماز کے بعد ذکر کا التزام کراتے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ بات علمی جواب الگ ہے، ایک ہوتا ہے قانون اور ایک ہوتا ہے دین، دونوں کی فرق ہوتا ہے۔ مدارس میں قانون بناتے بھی آپ نے روزانہ اوابین پڑھنی، کیوں نہیں پڑھی؟ کھڑے ہو جاؤ، اور یہ کون سا دین ہے؟ روزانہ بھی 5 گھنٹے آپ نے سبق پڑھا ہے، آدھا گھنٹہ لیٹ ہے، کھڑے ہو جاؤ، کیوں تم آدھا گھنٹہ لیٹ آئے ہو؟ کوئی بھی نہیں کہتا استاد یہ کون سی شریعت ہے کہ تم نے سبق کو لازم قرار دے دیا؟ اور جب کہہ دیا اوابین لازمی ہے، یہ کون سی شریعت ہے کہ آپ نفل کو لازمی قرار دے دیا؟ دونوں مستحب تھے، ایک کے التزام پہ آپ کو اشکال نہیں ہو رہا، دوسرے کے التزام پہ اشکال ہو رہا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ یہ ہم قانون بناتے ہیں کہ طالب علم کا مزاج بن جائے، جب سال بھر نوافل پڑھے گا تو گھر جا کے نفلوں کا عادی بن جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے آج تو نے اوابین بھی نہیں پڑھے، تو نے گناہ کیا ہے، ناجائز کیا ہے، تجھے پڑھنا ہے، یہ التزام اور ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ میرے پاس رسالہ حق چاریار، یہ مارچ 2018 کا ہے، یہ دیکھو میرے پاس حق چاریار 2018 کا، حضرت قاضی مظہر حسین صاحب منور اللہ مرقدہ اس کے بانی ہیں، اور حضرت کے خطوط اس کے اندر چھپے۔ ایک خط ہے 16 نومبر 1957 کو، حضرت یہ خط نمبر 138 ہے، فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، عنایت نامہ کاشف حال ہوا، میں سرگودا کانفرنس میں حاضر ہوا تھا، بزرگوں کی زیارت نصیب ہوئی، ماشاءاللہ کانفرنس بہت کامیاب رہی ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری مدہ ذلہ کی خدمت میں زیادہ حاضری کی کوشش کیا کریں اور مجلس ذکر کا بھی التزام رکھیں۔
مجلس ذکر کا بھی بولو. یہ کون لکھ رہے ہیں؟ قاضی مدر حسین. مجلس ذکر کا بھی التزام رکھیں. اب ہمارے التزام کریں. آپ نے کہ قاضی صاحب نے غلط لکھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں جی التزام تو بدعت ہے، آپ نے کیسے لکھ دیا؟ بھئی اگر آپ لکھ رہے ہیں پہلے حضرت کے بارے میں کو پھر ہمارے بارے میں کو. ہم تو اپنے اکابر کے مسلک اور منہج پر چلیں گے. نہ اکابر کا مسلک چھوڑ سکتے ہیں اور نہ یہ اکابر کا منہج چھوڑ سکتے ہیں. یہ میں نے مختصر سی باتیں کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو پابندی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو طلباء یہاں تشریف لائے ہیں اور کچھ معلمات جو بطور طالبات ہمارے یہاں دورے میں تشریف لائی ہیں، میں آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور دیانتداری سے اعتراف کرتا ہوں کہ ہمیں جس حد تک آپ کی خدمت کرنی چاہیے تھی ہم نہیں کر سکے. جو کمی اور کوتاہی اس کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. انسان جتنی بھی کوشش کرے نا وہ نہیں کر سکتا. میں نے آپ سے گزارش کی تھی ہم 21 اپریل 7:30 سے لے کے ہم 3 مئی 11 بجے تک آپ کے ساتھ ہیں اور بھرپور کوشش کریں. جس بات کو غلط سمجھیں غلط کہیں، جس کو ٹھیک سمجھیں ٹھیک کہیں، اچھی بات کی تائید کریں، غلط بات سمجھائیں، پوری کوشش کریں. پھر بھی کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. آپ طلباء میں سے چونکہ بعض رہتے ہیں جو مجھے معاف کر دیں، ہمارے بارے میں پہلے سے ذہن بنا لیں کسی سے کچھ ہو گیا تو ہمارے تو اسے معافی تعفی. اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلاں کام کیا تھا تو پتہ نہیں بات دل میں رکھی ہو. ہم دل میں رکھ کر کوئی بات سونے کے قائل نہیں ہیں. سونے سے پہلے اپنا دل صاف کرتے ہیں اور سکون کی نیند کے ساتھ سو جاتے ہیں. ہمارا یہ معاملہ نہیں ہے دل میں رکھنے والا، یہ طبیعت ہی نہیں ہے. اس لیے آپ اس کو ذہن سے نکال دیں. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا. لا الہ الا اللہ، لا